نبی علیہ السلام کی سنت کو پہچانے اور ان پہ عمل کریں۔ دوسرا یہ کام نبی علیہ السلام نے فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ ینقص من اجر الصائم شیء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرتا ہے اس کو روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے اور اس کے روزے دار کے اجر میں سے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو دوسرا جو یہ کام ہے، ایک تو روزہ رکھے، دوسرا ان لوگوں کی افطاری کا بندوبست کرے، سحری و افطاری جو لوگ مشکل میں ہیں، ہمارے جو وطن کے حالات ہیں، جو ملک کی کیفیات ہیں، بہت مشکل دور گزر رہا ہے اس وقت اور بڑی پریشانی میں عوام جو ہے وہ بڑی الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہے اپنے کھانے پینے کے حوالے سے۔ تو لوگوں کی سحری و افطاری کا ہے بندوبست کرنا بھی، ان کے لیے انتظام کرنا بھی، یہ بھی اس مہینے میں بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور روزے دار کے برابر اجر ملے گا اور اس کے روزے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور آپ بھی دگنے ثواب سے مستفید ہوگی۔ تو سحری و افطاری کا بندوبست کسی کا کرنا، کسی کی سحری کا یا افطاری کا صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا اس مہینے میں، یہ بھی باعث نجات، یہ بھی جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین ہے وہیں ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا بھی درس ملتا ہے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں ایسے صدقہ و خیرات کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی سیرت سے درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور خصوصاً یتیموں اور بیواؤں کے لیے کام کرنا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو کھڑا کیا، سبابہ شہادت کی انگلی اور وسطی درمیانی انگلی ایسے کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا۔ فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں کٹی ہیں کہ آپ جنت میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، یتیم کے لیے تگ و دو کرنے والا ہے، وہ اور میں بھی ایسے کٹے ہوں گے قیامت کے